subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ یہ 12ویں جماعت کا دوسرا سبق ہے اضافی مطالعے کا، عرف باخر مہدی۔ اس کے پہلے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا جان پہچان حاصل کریں گے اور اس کے بعد یہ خاکہ نگاری کا جو تعارف ہے باخر مہدی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ یوسف ناظم اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار تھے، یعنی وہ طنز مزاحیہ قسم کے جو افسانچے ناول وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ وہ 18 نومبر 1918 کو جالنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ ملازمت کے بعد ڈپٹی لیبر کمشنر کے طور پر وظیفہ یاب ہوئے۔ انہوں نے کئی اخبارات و رسائل میں کالم لکھے۔ ان کے مضامین اور کالم طنز اور شگفتگی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش دلچسپ اور سلجھا ہوا ہے۔ کیف و کم، فٹ نوٹ، فخت، بالکلیات وغیرہ ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ ان کی کتاب پلک نہ مارو بچوں کے لیے لکھے گئے دلچسپ مضامین کا مجموعہ ہے۔ یوسف ناظم ممبئی میں قیام پذیر تھے، وہیں 23 جولائی 2009 کو ان کا انتقال ہوا۔ چلیے باخر مہدی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ باخر مہدی 11 فروری 1927 کو لکھنؤ کے قریب کے قصبے رادولی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور زندگی کا بڑا حصہ ممبئی میں گزارا۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ٹوٹے شیشے کی آخری نظم کے علاوہ سیاہ سیاہ ان کی شاعری کا کلیات ہے۔ آگہی و بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ باخر مہدی کا شمار جدیدیت سے وابستہ ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے تجربوں کو راہ دی۔ باخر مہدی نے نظمیں اور غزلیں دونوں میں طبع آزمائی کی۔ ان کا انتقال 23 ستمبر 2007 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ چلیے پہلے اس خاکے کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باخر مہدی کے نئے مجموعے کا کلام ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کی اشاعت پر ممبئی کے ادیبوں اور شاعروں کی ایک ادبی نشست 10 دسمبر 1972 کو منعقد ہوئی۔ یہ مضمون اسی جلسے میں پڑھا گیا۔ مضمون پڑھنے سے پہلے راغب نے حاضرین جلسہ کے روبرو صاحب محفل سے اقرار نامہ لکھوایا کہ وہ اس مضمون کے بارے میں راغب سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، باز پرس کرنا یعنی پوچھ تاچھ کرنا، اقرار نامہ یعنی ان کی حامی بھر لینا۔ یہ باخر مہدی کا جو نیا مجموعہ کلام تھا ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں، اس کی اشاعت ممبئی میں ہوئی تھی 10 دسمبر 1972 کو۔ ایسا نہیں ہے کہ باخر مہدی صاحب کتابی صورت میں پہلی بار چھپے ہوں، یعنی باخر مہدی صاحب کی کئی ساری کتابیں چھپتی رہی ہے۔ ان کی کم سے کم 3 کتابیں پہلے بھی شائع ہو چکی ہے، لیکن جب ان کی آخری نظموں کا مجموعہ شائع ہوا تو ان کے قریب کے دوستوں کو بڑی مسرت ہوئی اور اسی مسرت کے اظہار کے سلسلے میں انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا۔ یعنی باخر مہدی صاحب کی پہلے 3 کتابیں چھپ چکی تھی اور آخری نظموں کا مجموعہ جب انہوں نے چھاپا 1972 میں جب اسے شائع کیا تو قریبی دوستوں کو بڑی مسرت ہوئی اور اسی مسرت کے اظہار کے سلسلے میں انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا تھا۔ باخر مہدی صاحب کو ان کے آخری نظموں کی اشاعت پر مبارکباد دی جائے۔ معلوم نہیں باخر مہدی صاحب کی نکتہ رس نگاہ اس نکتے پر کیوں نہیں پڑی۔ اب دیکھیں، نکتہ رس کے معنی ہوتے ہیں کلام کی باریکیاں دیکھنے والا، سمجھنے والا، اور شاید یہی چیز مصنف یوسف ناظم کہنا چاہتے ہیں کہ جو باریکیاں ہوتی ہے، جو نکتہ ور ہوتے ہیں، باریک سے باریک تنقید کے پہلو کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اسی لحاظ سے باخر مہدی صاحب کی جو نکتہ رس نگاہ ہے اس نکتے پر کیوں نہیں پڑی، اس بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ اپنے دوستوں سے اس ذہانت کی توقع نہ رکھتے ہوں۔
یعنی باقر مہدی صاحب اپنے دوستوں کو اتنا ذہین نہ جانتے ہو کہ وہ اس قسم کی باس پرس کرے کہ اس نقطے پر آپ نے کیوں توجہ نہیں دی۔ بہرحال مجھے بھی اس خوشی میں شریک ہونا تھا، اس لیے میں بھی ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت لے کر حاضر ہوا۔ نذرانہ عقیدت یعنی کہ کسی کے عقیدت میں کسی کے سامنے پہنچ کر کوئی تحفہ پیش کرنا، اسے نذرانہ عقیدت، یہ عام طور پر کتابی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، شاعرانہ شکل میں بھی ہو سکتا ہے، زبانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں عقیدت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، عقیدت کا حقیقت سے تعلق ہونا یہ بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ عقیدت یہ دلی لگاؤ کا معاملہ ہوتا ہے، اور حقیقت تو یہ ازرمنہ شمس ہر شخص کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ باقر مہدی شاعر ہے، نقاد ہے، مقرر ہے، لیکن اپنے غیر مربوط مضمون میں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں اور تنقیدی شعور کے بارے میں میرا کچھ عرض کرنا سراسر ناانصافی ہوگی۔ یعنی باقر مہدی صاحب کیا ہے؟ ایک تو وہ شاعر ہے، اس کے بعد نقاد ہے، یعنی تنقید کرتے ہیں، مقرر ہے، تقریر اچھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ شاعرانہ صلاحیت اور تنقیدی شعور کے بارے میں اگر وہ کچھ عرض کرنا ہے تو یہ اس کی یہ غیر مربوط قسم ہوگی اس مضمون میں، تو اس لیے یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ یوں ناانصافی سے باقر مہدی صاحب کو بڑا شغف رہا ہے، یعنی ایسی ناانصافی جو غیر مربوط قسم کے مضامین لکھے جائے جس میں شاعرانہ صلاحیت اور تنقیدی شعور کے بارے میں اگر ناانصافی ہوگی تو اس سے باقر مہدی صاحب کو بڑی دلچسپی رہی ہے۔ شغف رہنا یعنی دلچسپی رہنا، لیکن مجھے ان کی صحبت کا فیض حاصل ہونے کے باوجود ناانصافی کی مشق نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ وہ اکثر باقر مہدی صاحب سے ملتے رہتے تھے، ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے تھے، لیکن باوجود اس کے ناانصافی کی مشق نہیں ہوئی ہے۔ یعنی مصنف یوسف ناظم زیادہ تنقید اور شاعرانہ صلاحیتوں کے بارے میں گفتگو سے پرہیزی کیا کرتے، اس لیے میں اس سے احتراز ہی کروں گا۔ احتراز کرنا یعنی پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اور صرف ان کی شخصیت کے بارے میں رفاہ عام کی خاطر کچھ عرض کروں گا۔ اب یہ رفاہ عام کا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، اور اس لیے مصنف یوسف ناظم کہتے ہیں کہ وہ رفاہ عام کی خاطر کچھ کہنا چاہتے ہیں، عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میں جو کچھ عرض کروں گا اس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہاں مصنف کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں، لیکن اس سے ان کا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود اپنے آپ سے متفق نہ ہونے کا فن میں نے صاحب موصوف سے سیکھا ہے۔ اب صاحب موصوف کون ہے؟ جو خود یہاں پر باقر مہدی صاحب ہے وہی صاحب موصوف ہے، اور اپنے آپ سے متفق نہیں ہونا یہ بھی ایک قسم کا فن ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سبھی لوگ اس قسم کے فن سے واقف نہ ہو۔ موصوف اپنے آپ سے بھی متفق نہیں ہوا کرتے۔ اختلاف رائے کی یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے۔ باقر مہدی کو اس منزل پر پہنچے ہوئے مدت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے، اپنے آپ سے متفق نہ ہونا یہ اختلاف رائے کی ایک بہت ہی بڑی منزل ہے، اور یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل، سب سے بلند منزل سمجھی جاتی ہے، اور باقر مہدی صاحب تو اس منزل کو کئی مدت پہلے، کئی وقت پہلے پہنچ چکے ہیں۔ یہ کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باقر مہدی صاحب بھی ردولی جیسے مردم خیز علاقے میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے، یہاں پر خاکہ نگاری میں ایک نئی پہل شروع ہو گئی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ افواہ نہیں ہے بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ناقابل تردید یعنی جس کی کوئی تردید نہ کر سکے، اور حقیقت ہونا جو سب کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر جائے پیدائش کو بیان کیا جا رہا ہے جو لکھنؤ کے قریب کا قصبہ ردولی ہے۔ تو ردولی کیسی جگہ ہے؟ مردم خیز علاقہ ہے۔ نقادوں کو یوں بھی قدرت کی طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائے۔ یعنی باقر مہدی صاحب جو ہے ایک بلند پایہ نقاد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور باقر مہدی کی ولادت سے ان کے
وطن مالوف کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بعد پھر کسی نخات کی ہمت نہیں ہوئی کہ ردولی میں پیدا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر وطن مالوف یعنی وہ وطن جہاں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی مصنف کا جائے پیدائش، تو وہاں پر ردولی میں باقر مہدی صاحب کے بعد میں کوئی نخات پیدا نہیں ہوا۔ باقر مہدی نے لکھنؤ میں تعلیم پائی، جو کچھ انہوں نے پایا اسے تعلیم ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ایک قسم کی بیان میں جدیدیت لانے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پایا اسے تعلیم ہی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لکھنؤ کے تکلف اور وہاں کے آداب اور تکلفات کا ذکر کرتا ہے، میں باقر مہدی صاحب کے حوالے سے اس کی تردید کرتا ہوں اور وہ شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ باقر مہدی کی شخصیت کا یہ پہلو بڑا تابناک ہے، اگر 4 نہیں تو کم سے کم 3 دانگ عالم میں ضرور مشہور ہے۔ اب دیکھیں تابناک کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ روشن، اور یہاں پر 4 نہیں تو کم سے کم 3 دانگ عالم میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب یہ 3 دانگ عالم کیا ہوتا ہے؟ 4 دانگ کے معنی چاروں طرف، دانگ کے معنی جانب یعنی طرف سمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ 4 دانگ عالم۔ اب یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ وطن مالوف یعنی ایسا وطن یا آپ کا بہت ہی عزیز پیارا وطن جس سے آپ کو یہ الفت ہوتی ہے، اسے آپ کا وطن مالوف کہتے ہیں۔ باقر مہدی صاحب کے متعلق میں نے 2 رائے کبھی نہیں سنی۔ پورا ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان اس بات پر متفق ہے کہ باقر مہدی جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ ظالم ہے۔ ان کی بے باکی کی داستان چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ ان کی بے باکی وہ معمولی بے باکی نہیں جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ان کی بے باکی اور صفاکی میں ذرا سا ہی فرق ہے۔ اردو کے سارے ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی جو ہلکی سی لہر دوڑی رہتی ہے، اس لہر کا نام باقر مہدی ہے۔ شامت کا مارا جو بھی ادیب اور شاعر ممبئی آتا ہے، باقر مہدی اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے وطن تک نہ جانے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ اس کار خیر کے سلسلے میں دور دراز مقامات تک ہو آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ارمان کم ہی نکلے ہیں۔ دیکھیے بہت نکلے میرے ارمان کم نکلے، یہ غالب کے اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی پورے ہندوستان یا غیر منقسم ہندوستان میں جتنے بھی لوگ تھے، دیکھیے 1927 میں باقر مہدی پیدا ہوئے تھے جب بھارت غیر منقسم ہندوستان تھا، اور اسی لحاظ سے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عالمیت اور ان کے ظالمیت دونوں پر لوگ متفق ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت زیادہ علم کا ہنر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم بھی ہے، اور اپنی بے باکی سے داستانیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کی بے باکی معمولی نہیں ہے بلکہ بے باکی صفاکی ہی ہے۔ اب وہ صفاکی کیسی ہے کہ ادیب اور شاعر اگر کوئی ممبئی آتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہوتی جب تک کہ باقر مہدی اس کے شاعری کا یا اس کے ادب کا پر خچے نہ اڑا دے، اس پر تنقید نہ کر لے۔ اور اسی لحاظ سے یہاں پر اس کار خیر کے سلسلے میں دور دراز مقامات تک کے وہ سفر بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ارمان کم ہی نکلے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔